بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی سورہ العمران نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کہا عمران میں نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا، تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہیں سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ اور والد گرامی کا نام عمران ثانی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو آپ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ تب لوگوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ بیٹوں کو اللہ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ جب کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا وہ شادی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حنا بنت کاکوزہ کے حمل سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا۔ لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت بی بی مریم کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ رواج کے مطابق صرف بیٹوں کو ہی مسجد اقصیٰ میں اللہ کی نظر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ انہیں غیبی آواز سنائی دی۔ میں نے ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی لیے گئے ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ فتح الباری اس دور کے قاعدے کے مطابق میں بچوں کو مسجد اقصیٰ کے لیے نظر کیا جاتا تھا۔ اس بچے کو بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حنا کی اولاد کی تربیت ان کے ذمہ لگائی جائے۔ حضرت مریم کے والدین بہت ہی نیک تھے۔ آخر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاورین جو قلم توریت لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی سائڈ جائے گا تو وہ حضرت بی بی مریم کی پرورش کرنے کا حقدار ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا، اسی وجہ سے ہی ان کی پرورش کے حقدار ہوئے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی رشتے میں خالہ تھی۔ ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر پرورش کوئی نہ کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بے موسم پھل عطا کیے جاتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے اس طرح تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے تھے لیکن ان کی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت اچھی لگی تو اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بعد میں
نبوت عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا تو وہ صرف تب ہی اپنے عبادت خانے سے باہر آتی تھی۔ حضرت مریم کی عمر جب 15 سال کی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام غسل حیض کرنے کے لیے اپنے خالہ کے گھر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر گئی۔ جب انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ اس آدمی کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر اس بندے نے فرمایا، اے مریم مجھ سے مت ڈرو، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے فرمایا، کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی کنواری ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بدکار نہیں ہوں، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حضرت مریم کی بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا تھا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ سکون محسوس ہوا اور ان کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پونک دی اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ جیسے جیسے بیٹے کی ولادت کا وقت پاس آتا جا رہا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل میں ایک پہاڑی کوہ سراہ کی طرف تشریف لے گئی۔ بعد میں اس جگہ کو بیت الحمام کا نام بھی دے دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار عورت سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو بلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم کی گود میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہو؟ مریم علیہ السلام نے، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا ہے اور نہ ماں،
پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بدکاری کرتے رہتے ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، لیکن حضرت بی بی مریم سب کی باتیں سن کر صبر کا مظاہرہ کرتی رہی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی مریم کی قوم ایک دن اکٹھا ہو گئی کہ ہم مریم اور یوسف کو بدکاری کے جرم میں سنسار کر دیں گے۔ جب لوگ اپنی الزام تراشی میں اپنی حد پار کر گئے تو حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری گواہی یہ بچہ خود ہی دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چھوٹی ہی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ چنانچہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہی ہوئے جا رہے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔